قدوس ربنا ورب الملائکۃ ورب العرش العظیم اللہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنا مسلما والحقنا بالصالحین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عبدک و رسولک وصلی علی جمیع المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ انتہائی قابل احترام خواتین اسلام، میری محترم اور عزیز بہنوں، بزرگوں اور دوستوں، الحمدللہ آج دوسرا دن ہے کہ ہم سب یہاں قرآن کی اس عظیم محفل میں موجود ہیں، اور جس اللہ نے ہمیں یہ توفیق اور سعادت عطا فرمائی کہ اپنے قرآن کی محفل میں بلایا، اپنے دین کو سمجھنے کے لیے یہاں جمع کیا، ہم اس کی ذات کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرما لیتے ہیں اسے اپنے دین کی سمجھ اور اپنے دین کا فہم عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم سب کا یہاں جمع ہونا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم جیسے گناہگار لوگوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرما لیا ہے، اس لیے ہم اپنے اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں۔ اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ قرآن کا درس لینے کے لیے آتے ہیں، وہ جن راہوں پہ چل کے آتے ہیں وہ راہیں در حقیقت جنت کی راہیں اور جنت کے راستے ہیں، اور جب وہ قرآن کے درس کی مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں تو ان پر اللہ کی طرف سے سکینت نازل ہوتی ہے، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں، اور اللہ رب العالمین ان کا ذکر اپنے فرشتوں کی مجلس اور محفل میں کیا کرتا ہے۔ تو یقیناً یہ وہی محفل ہے، ہم اسی مجلس میں موجود ہیں جس کا ذکر اللہ اپنے فرشتوں کی مجلس میں فرما رہا ہے، اور یہ وہی محفل ہے جسے فرشتوں نے اور رحمتوں نے ڈھانک رکھا ہے اور جس پر اللہ کی رحمتیں برس رہی ہیں۔ اس لیے ہم بار بار اپنے اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مصروفیت کے اوقات میں ہم اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر ایک ایسی روح پرور اور روحانی محفل میں موجود ہیں جس پر اللہ کی طرف سے سکینت اور رحمت نازل ہو رہی ہے۔ آج جو زیر درس آیات ہیں یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک ہیں۔ کل غلطی سے مجھے نیا سلیبس کا اندازہ نہیں تھا، میں نے سورہ ملک کا اعلان کیا، لیکن سورہ ملک کا درس کل ہے، تیسرے دن کا درس ہے۔ آج جو دوسرے دن کے لیے آیات منتخب کی گئی تھی وہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 23 سے لے کر 38 تک ہیں۔ یہ آیات بڑی اہم ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے اسلامی تمدن کے وہ اقدار بیان فرمائے ہیں جو اسے اقوام عالم کی تمام تہذیبوں پر نمایاں فوقیت عطا فرماتے ہیں۔ اسلامی تمدن
اسلامی تہذیب یہ خود اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے قوانین اور اصول ہیں جو اللہ نے اپنی وحی کی صورت میں نازل فرمائے. اور یقیناً اگر کوئی بھی معاشرہ ان اقدار کو اپنا لے، ان اصولوں کو اپنا رہنما بنا لے، تو وہ دنیا میں ہی جنت کا نمونہ پیش کرے. آج دنیا کے اندر جس قدر تہذیبی کشمکش برپا ہے، اس میں اسلام، اس کی تعلیمات، اس کی اخلاقیات، اس کے اقدار، اس کو ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ ہم خود بھی نہیں جانتے ہمارے خزانوں میں کتنے کتنے قیمتی ہیرے ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری حالت یہ ہے کہ جب بات معاشرتی اصولوں کی آتی ہے، جب بات تمدن اور تہذیب کی آتی ہے، تو ہماری نظریں فوراً یورپ کی طرف اٹھتی ہیں کہ ان لوگوں کا تمدن بڑا شاندار ہے، وہ لوگ بڑے مہذب اور تہذیب یافتہ ہیں. حالانکہ حقیقت یہ ہے، مانگتے پھرتے ہیں اغیار سے مٹی کے چراغ، اپنے خون رشید پہ پھیلا دیے سائے. ہم نے اپنے دین کو جانا ہی نہیں، ہم نے اپنے رب کی تعلیمات کو سمجھا ہی نہیں، ہم اپنے تمدن اور اپنی تہذیب سے واقف ہی نہیں. حقیقت یہ ہے انہوں نے بھی اگر ترقی کی ہے تو ہماری تہذیب اور ہمارے اصولوں کو چرا کر کی ہے. ہم نے انہیں چھوڑ دیا، انہوں نے اپنا لیا، وہ کامیاب ہو گئے، اور ہم چھوڑنے کے نتیجے میں ذلیل و رسوا ہیں. اگر آج انہیں اصولوں کو ہم اپنا لیں تو یقیناً دنیا کی سب سے زیادہ ماڈرن، سب سے زیادہ مہذب اور متمدن قوم ہم ہی ہیں. ان آیات میں جہاں اللہ رب العالمین نے بندگی رب کی بات کی ہے، وہاں والدین کے مقام، ان کی اہمیت اور ان کے آداب کا ذکر بھی فرمایا ہے. پھر رشتہ داروں کے حقوق کی بات کی ہے. پھر معاشرے میں رہتے ہوئے جن جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑ سکتا ہے، ان سب کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آنے کی بات کی ہے. اور پھر ہمیں وہ معاشرتی آداب سکھلائے ہیں کہ جن پہ عمل پیرا ہو کر ہم اپنے معاشرے کو مضبوط سے مضبوط تر بنا سکتے ہیں. اس معاشرے کی مضبوطی کی بنیاد ہے حقوق اللہ اور حقوق العباد. اللہ کا حق یہ ہے کہ اس کے سوا کسی دوسرے کی بندگی نہ کی جائے، اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے جن کا مقام ہے وہ والدین ہیں، پھر رشتہ دار ہیں، پھر ہمسائے، پھر غریب مسکین، معاشرے کے سارے لوگ، ان کا حق ادا کرنا. اس کے بعد پھر اپنے کاروبار میں، ناپ تول میں انصاف کرنا، حلال کے ذرائع استعمال کرنا، حرام سے بچنا، اور معاشرے کے اندر انتقام، حسد اور غریبوں کا مال ناحق کھانا، ان ساری لعنتوں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں منع فرمایا ہے. یہ جو آپ کو سلیبس کی کاپیاں فراہم کی گئی ہیں، صفحہ نمبر 7 کو اپنے سامنے کھول کر رکھیں اور ان آیات پر غور کریں. فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي
رآياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. تیرے رب نے یہ فیصلہ کر لیا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ کہ اس کے ساتھ اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بندگی نہیں کی جائے گی. بندگی صرف اسی کی، وہ جو خالق ہے، وہ جو مالک ہے، وہ جو رازق ہے، جو انسان کا پالن ہار ہے، انسان کو پیدا کرنے والا، انسان کے لیے پوری کائنات کو مسخر کر دینے والا، زمین بھی اسی کی، آسمان بھی اسی کا، اس کے درمیان جو کچھ ہے سب کچھ اسی کا، پھر بندگی کا حق بھی اسی کا ہے. اس کو چھوڑ کر اگر کسی دوسرے کی بندگی کی جائے تو اس سے بڑی نمک حرامی اور کیا ہو سکتی ہے. خالق اور مالک اور رازق اور پالنے والا کوئی اور، انسان بنانے والا، صحت اور تندرستی دینے والا اور جسم کا ایک عضو دینے والا کوئی اور انسان اس کے دار کو چھوڑ کر ان کی بندگی کرے جن کے اپنے پلے کچھ نہیں ہے، خود جن کے پاس کچھ نہیں ہے. اس سے بڑا کفر اور اس سے بڑی نمک حرامی کیا ہے؟ پہلی چیز ہی یہ ہے بندگی اسی کی، اسی ذات کی جو حقیقت میں تمہارا الہ، خالق اور مالک ہے. اور ایک مسلمان کا پہلا کلمہ ہی یہ ہے لا الہ، کوئی دوسرا الہ نہیں ہے، کوئی دوسرا معبود نہیں ہے، کوئی بندگی کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت، کسی دوسرے کی پوجا نہیں کی جائے گی. یہ اسلامی معاشرت کا پہلا اصول ہے، یہ اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے، یہ کلمہ اسلام ہے، یہ عقیدہ توحید ہے. اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی نہ بندگی کی جائے گی، نہ اللہ کی بندگی میں کسی دوسرے کو شریک ٹھہرایا جائے گا. اور جب بات اپنی عبادت اور بندگی کی تو ساتھ دوسرا حکم ہوا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک سے پیش آؤ گے. جس طرح تمہارا رب تمہارا خالق اور مالک ہے، اس نے تمہیں اپنے احسانات سے نوازا ہے. آسمان پر وہ ذات ہے، اسی کی بندگی کی جائے. زمین پر اگر کوئی تمہارا سب سے بڑا محسن ہے تو وہ تمہارے ماں باپ ہیں، جن کے ہاں تم پیدا ہوئے، جنہوں نے تمہاری تربیت کی، جنہوں نے تمہیں پالا اور پوسا. سب سے زیادہ حقدار حسن سلوک کے وہ تمہارے والدین ہیں. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ. اور بالخصوص اس وقت اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ دونوں یا ان دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائے، اس وقت جب وہ بوڑھا ہو چکا ہو، فلا تقل لہما اف، ان کے سامنے اف تک بھی نہیں کرنا، ان کے سامنے اونچی آواز میں بات نہیں کرنی، بدتمیزی کے لہجے میں تحکمانہ انداز میں مخاطب نہیں ہونا. ولا تنہرہما، ان سے جھڑک کر بات نہیں کرنی، انہیں جھڑکنا نہیں ہے. وقل لہما قولا کریما، اور جب بات کرنی بھی ہے تو اتنی نرمی کے ساتھ، اتنی شائستگی کے ساتھ، اس قدر مؤدب ہو کر کہ تمہاری زبان سے کوئی کرخت آواز نہ نکلے، بلکہ بڑے دھیمے انداز میں، بڑے نرم انداز میں، بڑے شفیق انداز میں، ادب کے لہجے میں بات کرنی ہے. جب ماں باپ جوان ہوتے ہیں، جب ماں باپ دنیا کے کاروبار اور معاملات کو سنبھالے ہوتے ہیں، جب ماں باپ آن ڈیوٹی ہوتے ہیں، اپنے بچوں کو پال رہے ہوتے ہیں، بچے ماں باپ کے محتاج ہوتے ہیں، بچے ہر چیز ماں باپ سے مانگتے ہیں، باپ ان کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، ماں ان کو گھر کے اندر سب کچھ فراہم کر رہی ہے، وہ ہر بات کے لیے اپنی ماں اور اپنے باپ کے محتاج ہیں. اس وقت اپنے ماں باپ کا ادب کرنا یہ کوئی بڑی